سب سے زیادہ مظلوم طبقہ پہلے بھی اور آج بھی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، سب سے بڑا مظلوم۔ یہ اتنا مظلوم طبقہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں وہی دور جہالت والی پوزیشن آ گئی۔ بچی پیدا ہوئی تو دوستوں کو کہنے میں شرماتے ہیں کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی، اور بچہ پیدا ہوا تو فون کر کر کے ارے ماشاءاللہ میرا وارث آ گیا، میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سچویشن ہو گئی۔ کبھی ماں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے خود ابھی ایک ماہ پہلے ہمارے یہاں جو خاتون کام کرنے آتی ہیں، انہوں نے ہماری اہلیہ کو بتایا ہوگا کہ اس کی کوئی کام کرنے والی سہیلی جو تھی، اس کے یہاں 3 بچیاں تھیں، اور پھر وہ امید سے رہی تو اس کے شوہر نے اس کو بھیج دیا، بولے لڑکا پیدا ہو تو آنا، لڑکی پیدا ہو تو تم آنا۔ یہ سچویشن ہے۔ کل بھی یہ طبقہ بڑا مظلوم تھا۔ آج بھی وراثت کے معاملے کے اندر باپ بیٹی کے حوالے سے تھوڑا سا کنجوس ہو جاتا ہے، بیٹے کے نام پہ سب کچھ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ میرا کاندھا بنے گا، نہ یہ کاندھا دے گا، نہ پتہ نہیں کیا کیا دے گا، کچھ نہیں دیتا۔ جتنی بچیاں آج کے دور میں ماں باپ کو سنبھالتی ہیں، اتنے بیٹے نہیں سنبھالتے۔ دیکھ لیجیے گا، ایک واقعہ ہے تو لطیفہ نما لیکن سبق آموز ہے۔ ایک صاحب نے شادی کی، نکاح کے بعد دونوں کمرے میں گئے تو دونوں نے ایک قسم کا معاہدہ کیا کہ دیکھو صبح جو نا اپنے یہاں کمرے میں بہت لیٹ پہنچے، صبح کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے، چاہے تمہارے گھر والا چاہے میرے گھر والا، لیکن ہم 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے، شوہر نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ 9 بجے تو شوہر کے باپ نے دروازے پہ دستک دی، سی سی ٹی وی میں اس نے دیکھ لیا کہ ابا ہے، نہیں کھولا، وعدہ کیا تھا اپنی بیوی سے۔ وہ چلا گیا تو لڑکی کا باپ آیا، اور لڑکی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اب باپ دروازے پہ دستک دے رہا ہے تو لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ شوہر کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا میرا باپ دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اچھا بولے ٹھیک ہے، تیرا دل رو رہا ہے، کھول دے تیرے باپ کے لیے۔ ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ بچے بھی اس کے گھر، پہلا بیٹا ہوا، دھوم سے اس کی برتھ ڈے منائی، دوسرا ہوا 200 آدمیوں کا کھانا کیا، اچھی طرح سے برتھ ڈے منائی، تیسرا بچہ ہوا پھر 200 کا، پھر اچھی طرح سے برتھ ڈے منائی۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی، سمجھیے گا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو 600-800 آدمیوں کا کھانا اس نے رکھا۔ تو اس کی بیوی کو حیرت ہوئی کہ دنیا بیٹے کی خوشی کے اندر زیادہ خرچ کرتی ہے، تم نے 3 بیٹے پیدا ہوئے تو تینوں بیٹوں کے اندر 200-200 لوگوں کی دعوت کی، اور بیٹی کی ولادت پر تم نے اتنی بڑی دعوت کی، وجہ کیا ہے؟ کہ تمہیں وہ دن یاد ہے نا، میں نے تو اپنے باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، تم دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہو گئی، تو میں اس خوشی میں اپنی بیٹی کے ولادت پر اتنی بڑی دعوت کیا ہوں، یہ بھی کبھی میرے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن آج کے جہالت کے دور کے اندر بھی بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پیغمبر رحمت جانتے تھے کہ یہ دور آئے گا، اس نے بڑی تاکید فرمائی۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پر جو جنبش تھی، اس میں جو دعا تھی، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر عورتوں کے حوالے سے تاکید فرمائی۔ اتنا خیال، میری قوم کی بچیوں، جتنا احسان تم پر حضور نے فرمایا ہے اتنا کسی پر نہیں۔ ولادت کے وقت سب سے پہلا احسان اگر حضور نے کسی پر فرمایا ہے تو وہ عورت ہے۔ ادھر سرکار پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کر کے اسے اطلاع دی تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں۔ فوراً جو ہے ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ پتہ چلا حضور کی ولادت ہی سے عورتوں کو غلامی سے آزادی ملنی شروع ہو گئی۔ ولادت کا پہلا صدقہ عورت کو ملا ہے، اور آج کی عورتیں حضور کے طریق کو چھوڑ کر، حضور کی تعلیم کو چھوڑ کر، مشن کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں۔ بڑا شور اس وقت ہندوستان میں بپا ہے، بڑا واویلا مچا ہوا ہے، بچیاں بھاگ رہی ہیں، مذہب تبدیل کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ سب کا ایک ہی علاج ہے، علم دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی علاج ہے۔ بچی بچ جائے گی، آوارگی کی دہلیز پر بچی جانا چاہتی ہے، اسے علم دین دے دو، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آپ چاہتی ہو بچی سسرال جا کر کے شوہر کا حق ادا کرے، اسے علم دین دے دو۔ آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کی بچی اچھے بچے اور وفادار آپ کو نواسے اور پوتے عطا کرے، اپنی بچی کو علم دین دے دو۔ جب تک کہ آپ علم دین کے زیور سے اپنی بچیوں کو آراستہ نہیں کریں گے، یہی بچیاں باپ کے لیے کلنک بھی بن جائیں گی، شوہر کے لیے سر کا درد بھی بن جائیں گی، اور ماں باپ کے لیے ٹینشن کا سبب بھی بن جائیں گی۔ بڑا عظیم کارنامہ ہے جامعہ معینیہ کا قیام۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے آخری بات میں عرض کر دوں،